اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، ضرب کلیم میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک، تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک، تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک، کہ ہے قیام سے خالی تیری نماز اب تک، گستتار ہے تیری خودی کا ساز اب تک، کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم جس ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے وہ ہستی ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ محمد جلال الدین رومی مشہور فارسی شاعر تھے۔ اصل نام جلال الدین تھا لیکن مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد بہاؤالدین بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ ان کا وطن بلخ تھا اور یہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سن 1207 عیسوی بمطابق سن 604 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد ان کے مرید سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ نے طے کروائے۔ ناظرین کرام، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے۔ فقہ اور مذہب کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ کی شہرت بطور ایک صوفی شاعر کی ہوئی۔ دیگر علوم میں بھی آپ کو پوری دستگاہ حاصل تھی اور دوران طالب علمی ہی پیچیدہ مسائل میں علماء وقت مولانا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے۔ مولانا کی شہرت سن کر سلجوقی سلطان نے انہیں اپنے پاس کونیا بلا لیا۔ ناظرین، مولانا کے دو فرزند تھے، علاء الدین محمد اور سلطان ولد۔ علاء الدین محمد کا نام یاد کیا جاتا ہے کہ اس نے ہی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا تھا۔ سلطان ولد جو فرزند اکبر تھے، خلف الرشید تھے، گو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کے آگے ان کا نام روشن نہ ہو سکا، لیکن علوم ظاہری اور باطنی میں وہ یگانہ روزگار تھے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں سے خاص قابل ذکر ایک مثنوی ہے جس میں ان کے حالات اور واردات لکھے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ گویا مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سوانح عمری ہے۔ ناظرین کرام، ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔ چونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا، اس لیے ان کی نسبت سے یہ نام مشہور ہوا۔ لیکن آج کل ایشیائے کوچک جن کے مائنر ایشیا، سیریا یعنی شام، ایجپٹ یعنی مصر اور قسطنطنیہ میں اس فرقے کو لوگ مولویہ فرقہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ نمدہ کی ٹوپی پہنتے ہیں جس میں جوڑ یا درز نہیں ہوتی۔ مشائخ اس ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں۔ غرقہ یا کرتا کی بجائے ایک چنٹ دار پاجامہ ہوتا ہے۔ ذکر و شغل کا یہ طریقہ ہے کہ ہلکا باندھ کر بیٹھتے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے۔ رقص میں آگے پیچھے بڑھنا یا ہٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی جگہ جم کر مسلسل چکر لگانے ہوتے ہیں۔ سماع کے وقت دف اور نے بھی بجائی جاتی ہے۔ بقیہ زندگی آپ نے وہیں گزاری اور سن 1273 بمطابق سن 672 میں انتقال کر گئے۔ کونیا میں ان کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ علامہ محمد اقبال حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا روحانی پیر مانتے تھے۔ کشف اور وجدان کے ذریعے اور ادراک حقیقت کے بعد صوفی صحیح معنوں میں ان کا عاشق ہو جاتا ہے۔ یہی حال اقبال صاحب کا بھی تھا۔ آپ نے بہت سی سبق آموز حکایات بیان کی ہیں۔ ہماری اس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی ایک حکایت پیش کر رہے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا۔ اس نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پیغمبر خدا سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے۔ اس بیوقوف نے کہا، یا حضرت علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے بھی کوئی ایک ایسا نسخہ دے دیں جس سے میری دنیا سنور جائے اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لب کشائی پر بڑے حیران ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ شخص کو اپنا غم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مردہ دل کا علاج کرے، مگر یہ تو ایک دن میں ہی تخت و تاج کا مالک بننا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چپ رہ، یہ تیرا کام نہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں۔ یہ قوت تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلودگیوں کو پاک کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔
اگر تو نے ہاتھ میں عصا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا؟ اس سے کام لینے کے لیے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ چاہیے۔ ہر شخص عصا پھینک کر نہ تو اژدہا بنا سکتا ہے اور نہ ہی اژدہا کو پھر عصا بنا سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے یہ اسرار و رموز نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، میری یہ عرض قابل پذیرائی نہیں تو میرے سامنے مردہ زندہ کر کے دکھائیے۔ راستے میں ایک گہرے گڑھے میں کچھ ہڈیاں پڑی دیکھیں تو عرض کرنے لگے یا حضرت ان پر دم کر کے پھونکیے۔ اس شخص کے اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے، انہوں نے ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر پھونک ماری۔ یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک کالے رنگ کے شیر کی صورت اختیار کر گئیں۔ شیر چھلانگ لگا کر گڑھے سے نکلا اور اس شخص پر حملہ آور ہوا، اسے فوراً ہلاک کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ شیر نے عرض کیا یا حضرت علیہ الصلوۃ والسلام وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ اس نے کہا ایک تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بے ادب اور گستاخ تھا، دوسرا اب اس دنیا آب و گل کا رزق میری قسمت میں نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ مر گیا۔ ناظرین کرام، اس حکایت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے بے وقوف لوگ اپنے اصرار اور ناشائستہ حرکات سے پریشانی کو دعوت دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم اجمعین کے بے ادب کو تو جانور بھی برداشت نہیں کر سکتے، الا یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بے ادبی کوئی شخص کوئی انسان کرے، صلاح عام ہے یا رانے نکتہ داں کے لیے، یعنی یہ ایک نصیحت ہے ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔